بیان سے۔ آئیے دل کی گہرائیوں شوق ولا کی تمام تر عقیدتوں کے ساتھ روح انقلاب شیر بنگال بہ علم و ادب خورشید فضل و معرفت رگے جان سخن انجمن علم و لیاقت انسانیت کے اندر تابہ اقلیم خدابت کا سلمہ فخر قوم عزت مآب عالی جناب صوفی علامہ محمد شبیر علی وارثی صاحب سے بسر ادب گزارش کر رہے ہیں اسی شعر کی چھاؤں میں کہ ان کا مقصد کیا ہے کہ 2 دن کی زندگی ہے تو 2 دن بھی کم نہیں، دل میں جو ہو خلوص تو پھر کوئی غم نہیں، کینہ حسد اناد گناہ عظیم ہے، آپس کا اتحاد عبادت سے کم نہیں، تیرگی ملتی ہے ان کو روشنی کے نام پر، موت کی پرچھائیاں ہیں زندگی کے نام پر، اس سے پہلے پیس ڈالے گردش دورہ تمہیں، ایک ہو جاؤ مسلمانوں نبی کے نام پر، نبی کے نام پر۔ آئیے بسر ادب نعرہ سلوات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مبارکۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسول ربنا بالحق، الصلاة والسلام وتحیت والاکرام علی سید اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین طہ و یاسین شفیع المذنبین امام الحرمین والقبلتین، وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب و قوسین جد الحسن والحسین، محبوب رب المشرقین و رب المغربین مولانا و مولا الثقلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیبنا و حبیبنا و کریمنا و امامنا و ملجانا و مغیثنا وَأَوَّلُنَا وَأَوْسَطُنَا وَآخِرُنَا وَكُلُّنَا، حضور جناب ابو القاسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْغُرِّ الْمَيَامِينَ وَأَصْحَابِهِ الْمُتَّقِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقط قال الله تعالى في الفرقان الحميد والمحكم كتابه المجيد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، صدق الله المولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ایک بار دیگر بلند ترین صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد پر۔ صلوات کی اہمیت اور درود کی اہمیت، امام صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ کوئی شخص ہم محمد و آل محمد پر درود پڑھے اور اللہ اس کو 500 سال کی عمر دے، اور درود پڑھنے کے بعد وہ 500 سال خاموش رہ جائے، اللہ اس درود کا ثواب اسے 500 سالوں تک عنایت کرتا رہے گا۔ ایک اتنی بلند آواز میں درود پڑھیں کہ جتنا بلند مقام آپ کے دلوں میں نبی اور آل نبی رکھتے ہیں، سارا مجمع مل کر درود پڑھ دے پر محمد و آل محمد پر۔ مجھ سے گزارش کی گئی ہے کہ باہر جو لوگ کھڑے ہیں وہ اندر چلے آئیں، مگر میں خود دیکھ رہا ہوں کہ اندر زیادہ جگہ نہیں ہے، اور سیڑھیوں میں جو کچھ جگہ بچی ہوئی ہیں، شاید اللہ جانے پہلے سیڑھی میں جبریل بیٹھے ہوں، دوسرے میں میکائیل بیٹھے ہوں، تیسرے میں اسرافیل بیٹھے ہوں،
فرشتوں کے لیے بھی جگہ، اور میں نہیں بلاتا کسی کو بھی اندر. یہ میرا الگ مزاج ہے خادم صاحب قبلہ کہ میں کبھی کسی کو آواز نہیں دیتا، اس لیے کہ فرشتے رحمتیں لے کر کے ان کے گھر نہیں آئے. فرشتے رحمتیں لے کر کے ان کے گھر نہیں آئے، فرشتے رحمتیں لے کر کے اس کے گھر نہیں آئے. آخری آدمی تک مجھے ابھی پتہ چل جائے گا. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ باورچی پورے ڈیگ میں ہاتھ گھسا داخل کر دیتا ہے؟ نہیں، باورچی صرف ایک چاول لیتا ہے اور اسے پتہ چل جاتا ہے ڈیگ کا معیار کیا ہے. جی فرشتے میں آپ کے ذوق سماعت سے میں طے کروں گا کہ میری تقریر کا آج معیار کیا ہوگا، اس لیے کہ میرا جی تو یہ چاہ رہا ہے کہ اگر اللہ کا کرم ہو، اہل بیت کی عطا ہو، تو آج یہ اعظم گڑھ کی نہیں بلکہ ہندوستان کی ایک تاریخی مجلس ہوگی انشاءاللہ. ہاں بشرط ہے کہ آپ کی ذوق سماعت بیدار رہے. میں آواز نہیں دیتا باہر والوں کو، اس لیے کہ فرشتے رحمتیں لے کر کے ان کے گھر نہیں آئے کہ جن کی آنکھوں میں اشک غم سرور نہیں آئے. اللہ جانے کہاں سن رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ مجھے اشارہ کر رہے ہیں کیسی تقریر کرنا ہے مجھے. فرشتے رحمتیں لے کر کے آپ ان کے گھر نہیں آئے کہ جن کی آنکھوں میں اشک غم سرور نہیں آئے، اور نہیں لکھا تھا تقدیروں میں جن کے خلد میں جانا عزاداروں، نہیں لکھا تھا تقدیروں میں جن کے خلد میں جانا عزا خانوں سے گزرے وہ مگر اندر نہیں آئے. عظمت پر چونکہ بات آ گئی ہے تو بات کو مکمل کرنا ضروری ہے. ایک فقرہ درود کی عظمت پر، پھر میں اپنی تقریر شروع کروں گا انشاءاللہ. پروردگار فرما رہا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. میری تقریر کو شیعہ سنی وہابی بریلوی کو دیکھ کر نہیں، بلا تفریق مذہب و ملت و قوم و ادیان و تحریکات، تمام کائنات انسانیت اور عالم اسلام کے لیے میری گفتگو ہوتی ہے. اچھا یہ بتاؤ، ماشاءاللہ مسلمانوں کا مجمع ہے، داڑھی اور ٹوپی رکھنے والے بھی نظر آ رہے ہیں. ہم مسلمانوں کے سر کا تاج ہے ٹوپی، ہمارے چہرے کا حسن ہے ہماری داڑھی. داڑھی منڈوں سے نہ اللہ محبت کرتا ہے نہ اہل بیت محبت کرتے ہیں. اچھا یہ بتاؤ مسلمانوں، قرآن مجید میں 6666 آیتیں ہیں. خیر سے مجھے ایک آیت ایسی دکھا دو کہ اللہ نے کبھی بھی کہا ہو کہ میرے بندوں میں بھی نماز پڑھتا ہوں اس لیے تم بھی نماز پڑھا کرو. کیا کہنا ہے؟ مجھے لگ رہا ہے کہ شاید میں اردو میں تقریر کر رہا ہوں. ہاں، اگر واقعاً آپ میری بات سے اتفاق رکھتے ہیں تو ضرور بولیں گے. اللہ قرآن میں حکم دے رہا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز پڑھو. ایک آیت مجھے دکھا دو کہ اللہ نے کہیں کہا ہو کہ میں بھی نماز پڑھتا ہوں اس لیے تم بھی نماز پڑھو. اللہ اکبر، کہیں نہیں کہا. اچھا اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے میرے بندو تم روزہ رکھو، ادیموا الصیام الی اللیل، تم روزہ پورا کیا کرو رات تک، شام تک نہیں، رات تک. اللہ جانے کہاں پڑھ رہا ہوں. تم روزہ پورا کیا کرو، تم روزہ رکھو. اللہ نے قرآن میں کہیں کہا کہ
کہ میں بھی روزہ رکھتا ہوں لہذا تم بھی روزہ رکھا کرو؟ کہا نہیں، اللہ نے قرآن میں حکم دیا کہ اگر حیثیت و اوقات ہے تو راہ خدا میں حج کو جاؤ، مگر کہیں یہ نہیں کہا کہ میں بھی حج کرتا ہوں لہذا تم بھی حج کیا کرو۔ اللہ نے کہا اگر توفیق ہے تو میری راہ میں زکوٰۃ نکالا کرو، مگر یہ کہیں نہیں کہا کہ میں بھی زکوٰۃ نکالتا ہوں لہذا تم بھی زکوٰۃ نکالا کرو۔ ذرا قربان جاؤ اپنے نبی کی عظمتوں پر۔ بھئی اللہ نے قرآن میں یہ تو کہا بندوں سے نماز پڑھو، یہ کہیں نہیں کہا کہ میں بھی نماز پڑھتا ہوں لہذا تم بھی نماز پڑھا کرو۔ اللہ نے بندوں کو آرڈر دیا تم روزہ رکھو، یہ کہیں نہیں کہا کہ میں بھی روزہ رکھتا ہوں لہذا تم بھی روزہ رکھا کرو۔ اللہ نے بندوں کو حکم دیا حج کرو، یہ کہیں نہیں کہا کہ میں بھی حج کرتا ہوں لہذا تم بھی حج کیا کرو۔ مگر اللہ نے جب بات سرور کونین کی آئی، رحمت دو عالم کی آئی، فخر دو جہان کی آئی، سرور کائنات کی آئی، فخر کائنات کی آئی، حبیب خدا کی آئی، احمد مصطفیٰ کی آئی، محمد مصطفیٰ کی آئی، تو اب وہی اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ فقط تم نہیں، میں اور میرے فرشتے مل کر میرے محمد پر درود پڑھتے ہیں لہذا تم بھی پڑھا کرو۔ بیس بڑھاؤ، بیس بڑھاؤ، بیس بڑھاؤ۔ اللہ کرے کہ یا علی میں جس کی آواز گلے سے نہ نکلے خدا اس کو قبروں سے گنگا اٹھائے۔ اس لیے کہ یہاں مجلس میں آ کر تم نے مجھ پر کوئی احسان نہیں کیا، میرے مولا پہ کوئی احسان نہیں کیا۔ یہ جو سوچ کر بیٹھے ہو کہ اعظم گڑھ کے شبلی نعمانی ہم ہی ہیں، تو آ کر تم نے کوئی احسان نہیں کیا حسین پہ۔ یہ بھی حسین کا احسان ہے کہ تم جیسے گناہگاروں کو اپنی فرش پہ بلا لیا۔ لبیک یا حسین، 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 اللہ قرآن میں فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیس بڑھاؤ بھائی، بیس بڑھاؤ۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اے میرے بندوں دیکھو، اللہ کی طرف سے تمہاری ہدایت کے واسطے دو چیزیں نازل ہوئی ہیں۔ کیا ہے مالک وہ دو چیزیں؟ اللہ کہہ رہا سب سے پہلے میں نے نور کو اتارا ہے، اور پھر نہیں ای کو رہنے دو میرے بھائی، اور پھر روشن کتاب کو نازل کیا ہے۔ پہلے نور کو اتارا، پھر روشن کتاب کو، اندھیری کتاب کو نہیں۔ رات کے سناٹے میں نہیں، دن کی روشنی میں پڑھ رہا ہوں۔ اور یہ تو چلچلاتی ہوئی دھوپ ہے، مگر تم تو پنڈال کے سائے میں بیٹھے ہو، ہوائیں بھی چل رہی ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ ان کا کیا حال ہوا جن کے سامنے چلچلاتی ہوئی دھوپ میں نبی نے کہا من کنتم مولا ہو؟ میں نے پروردگار کے سامنے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا پروردگار اپنے علی کی ولایت کا اعلان کروا رہا ہے، جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کو چلا دے، درختوں کو حکم دے دے کہ مجمع پہ سایہ کر دے۔ کہا نہیں، تم منافقوں کا مزاج نہیں جانتا، اگر درختوں کا سایہ کروا دیا، اگر جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلا دی، منافق بعد میں کہے گا وہ تو اتنی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی ہم سو گئے۔ ہم نے اعلان نہیں سنا، لہذا اگر گرمی لگ بھی رہی ہے تو غدیر کو یاد کرو۔ علی کا مزہ، علی کے ذکر کا مزہ گرمی میں سننا ہے۔ یہاں گرمی محسوس کرو گے تو وہاں جنت کی ٹھنڈک محسوس کرو گے۔ اللہ فرما رہے دیکھو ہم نے تمہاری ہدایت کے واسطے کتاب کو نازل کیا، قرآن کو نازل کیا،
مالک اس قرآن کی عظمت کیا ہے، اس کتاب کا مقام کیا ہے؟ اچھا یہ بھی تو بتا دے یہ کتاب کب نازل کیا، کس پہ نازل کیا، کیسے نازل کیا، یہ بھی تو بتا دے۔ اللہ نے کہا کہ تو قرآن کے بارے میں پوچھ رہا ہے، قرآن کیسے نازل ہوا؟ میں ایک سورہ ہی نازل کر دیتا ہوں۔ میں نے کہا مالک اب میری تقریر شروع ہو رہی ہے، میں نے کہا مالک یہ بتا کہ یہ قرآن تو نے کس پر نازل کیا؟ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، ادھر ادھر نہیں نوجوانوں میری طرف دیکھو، ابھی یہاں سب سے خوبصورت میں ہوں، ہاں میرے چہرے کی طرف دیکھو، ماشاءاللہ علی پھٹکار زدہ چہرے والوں کا امام نہیں ہے، نورانی چہرے والوں کا امام ہے۔ علی کی دشمنی کا سب سے پہلا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے کہ اللہ چہروں پہ پھٹکار برسا دیتا ہے۔ علی کے دشمنوں کو فقط علی سے نہیں آئینوں سے بھی نفرت ہوتی ہے۔ اللہ جانے میں نے کیا جملہ کہہ دیا ہے؟ مالک تو بتا کہ تو نے یہ قرآن کب نازل کیا؟ اور جس کو میری بات سمجھ میں نہ آئے بغل والے سے پوچھ کر بولے، مگر بولے ضرور۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا۔ شب قدر کیا مانے؟ کہا قدر والی رات میں اتارا، قدر والی رات میں اتارا۔ اس کے بعد خود اللہ کہہ رہا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تم کیا جانو یہ شب قدر کیا ہے؟ اصل میں وجہ یہ ہے کہ کبھی کبھار کسی کو اس کی اوقات بتانا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اللہ انسانوں کو ان کی اوقات بتا رہا ہے کہ تمہاری کیا اوقات کہ تم سمجھ سکو کہ قدر والی رات کیا ہے۔ تم کیا جانو یہ قدر والی رات کیا ہے جس رات پہ قرآن نازل ہوا؟ مالک ہم تو نہیں جانتے، ہماری کوئی اوقات کوئی حیثیت نہیں ہے، تو ہی بتا دے۔ اللہ آگے بڑھ کے کہہ رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ ایک رات کہ جس رات پہ قرآن نازل ہوا وہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر، 1000 راتوں سے نہیں مسلمانوں، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور مہینے بھی تمہارے مہینے نہیں، یہاں کے مہینے نہیں، وہاں کے مہینے۔ بھائی یہاں تمہارا جب 50,000 سال عالم آب و گل میں مکمل ہوتا ہے تو عالم لاہوتی میں ایک دن مکمل ہوتا ہے۔ اب اللہ وہاں کے لیے کہہ رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات جس رات پہ قرآن نازل ہوا وہ 1000 راتوں سے نہیں، 1000 دنوں سے نہیں، 1000 ہفتوں سے نہیں، 1000 گھنٹوں سے نہیں، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور کیا عظمت ہے کہ تنزل الملائکۃ، اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، والروح، اور روح آزاد ہوتی ہے۔ مولوی کہنے لگا روح سے مراد جبریل ہے، میں نے کہا تو ملائکہ سے مراد تیرے ابا ہیں۔ ملائکہ میں جبریل شامل نہیں ہے۔ تنزل الملائکۃ، ملائکہ نازل ہوتے ہیں، والروح، اور پاک روح آزاد ہوتی ہے، پاک روح نازل ہوتی ہے۔ پروردگار اور کیا عظمت ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، اپنی مرضی سے نہیں اللہ کی مرضی سے۔ فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، اور اس پوری رات پہ اللہ کا سلام ہے۔ یہ پوری رات سلامتی والی رات ہے۔ کب تک؟ یا حتی مطلع الفجر، جب تک صبح نمودار نہ ہو جائے، جب تک آفتاب میں سورج نہ نکل جائے، یہ پوری رات اس پہ اللہ کا سلام۔ اچھا بھیا شب قدر آتا ہے نا، کب آتا ہے؟ کہا ماہ رمضان میں آتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے؟ کہا کہیں تلاوت ہوتی ہے، کہیں عبادت ہوتی ہے، کہیں نمازیں ہوتی ہے، کہیں تلاوتیں ہوتی ہے، کہیں قرآن خوانی ہوتے ہیں، کہیں شب قدر میں محفلیں منعقد کی جاتی ہے، کہیں شبینے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا یہ ساری چیزیں کیوں؟ کہا مولانا اس لیے کہ اس رات پہ قرآن نازل ہوا۔ تو بھائی اب آہستہ آہستہ
پڑھ رہا ہوں، جس رات میں قرآن نازل ہوا، مولانا اس رات کی عظمت کیا ہے؟ کہ یہ رات تلاوتوں والی رات، یہ رات دعاؤں کی قبولیت والی رات، یہ رات اللہ کی عبادت والی رات، یہ رات شبینے والی رات، یہ رات قرآن خوانی والی رات، یہ رات دعاؤں کی قبولیت والی رات۔ بھائی جس ایک رات پہ قرآن نازل ہوا وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر، جس رات پہ قرآن نازل ہوا اس رات پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، جس رات پہ قرآن نازل ہوا اس رات میں روح آزاد ہوتی ہے، جس رات پہ قرآن نازل ہوا اس رات پہ اللہ کا سلام، جس رات پہ قرآن نازل ہوا وہ پوری رات سلامتی والی رات۔ میں نے کہا مسلمانوں ذرا ہوش کے ناخن لو، ارے جس رات پہ قرآن نازل ہوا، جب وہ رات اتنی بلند ہے تو جس ذات پہ قرآن نازل ہوا جس رات پہ قرآن نازل ہوا، کیا عظمت مصطفیٰ کا بائیکاٹ ہے اعظم گڑھ والوں؟ ہاں، کیا عظمت رسول پسند نہیں ہے آپ لوگوں کو؟ جس کو نہیں پسند ہے وہ ہاتھ نیچے رکھے، جس کو پسند ہے وہ ہاتھ بلند کرے۔ جس کے ہاتھ نیچے اللہ کرے کہ اسے نبی کی شفاعت نہ ہو۔ بھائی ہم تو ذکر رسول کر کے زمانے کو بتانا چاہتے ہیں یہ عزاداری کیا ہے؟ یہ عزاداری وفاداری حسین کی دلیل نہیں ہے، یہ عزاداری وفاداری مصطفیٰ کی دلیل ہے۔ ہم نے اہل بیت کو اہل بیت کے کہنے پہ نہیں مانا۔ علی نے نہیں کہا مجھے مولا مانو، حسین نے نہیں کہا مجھے جنت کا سردار مانو، فاطمہ نے نہیں کہا مجھے سیدۃ النساء مانو، نبی نے کہا یہ جنت کے سردار ہیں، نبی نے کہا یہ مولا ہے۔ تو ہم تو نبی کے کہنے پہ عمل کر رہے ہیں۔ اور کون نبی؟ سنو آج میں تمہیں فضائل مصطفیٰ کی معراج پہ پہنچانا چاہتا ہوں۔ کون نبی؟ وہ نبی کے جو وجہ خلقت کائنات ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرما رہا ہے حدیث قدسی میں لولا کا لما خلقت الافلاک، اے میرے حبیب اگر تو نہ ہوتا تو یہ کائنات نہ ہوتی۔ کنتو کنزن مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ اللہ کہہ رہا ہے، ملا نہیں، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ اپنے آپ کو پہچانواؤں۔ اللہ کہہ رہا میں نے چاہا کہ اپنے آپ کو تجھے نہیں اپنے آپ کو پہچانواؤں، تو کیا کیا کہ فَحَبَبْتُ خَلَقْتُكَ خَلْقَ یا محمد، میں نے اپنے خلق میں سے ایک خلق کو خلق کیا۔ کھا گئے تم میرا جملہ اعظم گڑھ والو۔ اللہ نہیں کہہ رہا میں نے ایک مخلوق کو خلق کیا، اللہ کہہ رہا میں نے خلق کو خلق کیا۔ اب جس کو اردو نہیں آتی اس کے لیے جملہ ہلکا کر رہا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ایسے کو پیدا کیا جو پہلے سے پیدا ہو چکا تھا۔ فَحَبَبْتُ خَلَقْتُكَ خلق، میں نے مخلوق کو نہیں خلق کیا، میں نے خلق کو خلق کیا۔ خلق کیا ہے؟ خلق ہے درمیان کی شے۔ میرا یہ آج میں افتخار اس لیے محسوس کر رہا ہوں کہ میں ہندوستان نہیں بلکہ دنیا کے ایک بہت بڑے بزرگ شاعر کے سامنے تقریر کر رہا ہوں۔ یہ میرے لیے سرفرازی ہے، اور ان سے پوچھنا، چونکہ یہ شاعر نہیں ہے، استاد الشعراء ہے۔ تمہاری زمین کو یہ اعزاز آج حاصل ہوا کہ خادم شبیر کے قدم پڑ گئے۔ شبیر تو بہت اونچا مقام ہے،
شبیر کے خدمت گزاروں کی قدم جہاں پڑ جاتے ہیں وہ زمین مبارک ہو جاتی ہے۔ اللہ کہہ رہا فَحَبَبْتُ خَلَقْتُ کا خلق، میں نے ایک خلق کو خلق کیا، اسے محمد بنا دیا، مخلوق کو نہیں خلق کو خلق کیا۔ خلق کیا ہے درمیان کی شے۔ بھائی درمیان کی شے کیا ہوتی ہے؟ پوچھنا حضرت قبلہ سے، خادم صاحب سے۔ شاعری میں 3 چیزیں بہت ضروری ہیں، اور آج کل تو بحر وزن تختی ان سب چیزوں کی ضرورت بھی نہیں ہے، دھن سن لو اور اس پہ شعر لکھ دو، ہے نا حضور؟ آج تو طرزوں پہ شعر لکھا جا رہا، مگر یہ اس زمانے کے شاعروں میں ہے الحمدللہ کہ جب شاعری کو عروج حاصل ہوا تھا۔ ان سے پوچھنا شاعری میں 3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے، ایک ہے فاعل، ایک ہے فعل، ایک ہے مفعول۔ یہ فعل جو ہے نا فاعل اور مفعول کے درمیان کی چیز ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اگر فعل کو ہٹا دو گے تو نہ فاعل فاعل رہے گا نہ مفعول مفعول رہے گا۔ مجھے پتا ہے ابھی اعظم گڑھ والوں کے سر کے اوپر سے گزرا، میں اپنے معیار سے گر کے مثال دے رہا ہوں، چلو سنو، اپنے بچوں تک گفتگو ایسی ہو جو بچوں کے سمجھ میں بھی آ جائے۔ بھائی ہم سب کرتے ہیں سجدہ، کیا کرتے ہیں؟ سجدہ، اور حسینیوں پہ تو سجدہ فرض العین ہے۔ وہ جھوٹا حسینی ہے جو سجدہ نہیں کرتا۔ اسے حق نہیں ہے کہ خود کو حسینی کہے، جو سجدوں سے دور ہو۔ ارے جس کا امام سجدوں میں شہید ہوا، جس کا امام سید الساجدین، جس کا امام زین العابدین، وہ عبادت اور سجدوں سے دور نہیں ہو سکتا۔ تو بھائی ہم سب کرتے ہیں سجدہ ہے؟ اچھا 5 وقت نہیں کیا، جمعے میں تو کیا، جمعے میں نہیں کیا، عید میں تو کیا ہے، کیا نہ کبھی نہ کبھی سجدہ کیا۔ تو ہم سب کرتے ہیں سجدہ، تو ہم کون ہوئے؟ ہم ہوئے ساجد۔ جو سجدہ کرتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ ساجد۔ ہم سب نے کیا، آخری آدمی تک بولو، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ہم سب کرتے ہیں سجدہ، تو کون ہوئے؟ بولے آخری آدمی تک جن کے سر میں چشمہ ہے میرے بھائی، میں آپ کے چہروں کو بھی دیکھ رہا ہوں، آپ اپنے منہ سے بولے بھائی جو کرتا ہے سجدہ وہ کون ہے؟ ساجد۔ ہم سب نے کیا سجدہ، ہم ہوئے ساجد۔ کس کو سجدہ کیا؟ اللہ کو۔ تو وہ کون ہے؟ کہا مسجود۔ بھائی ہم نے کیا سجدہ، ہم ہے ساجد، اس کو کیا سجدہ، وہ ہے مسجود۔ اب درمیان میں ہے سجدہ۔ کیا مطلب؟ کہ اگر سجدے کو ہٹا دیا تو نہ ساجد ساجد رہے گا نہ مسجود مسجود رہے گا۔ اللہ اکبر۔ اور ہلکا کرتا ہوں، بھائی ہم سب کرتے ہیں عبادت، ہم سب کیا کرتے ہیں؟ عبادت۔ تو ہم کون ہوئے؟ عابد۔ ہم نے کی عبادت، ہم کون ہوئے؟ عابد۔ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ کی۔ تو وہ کون ہے؟ کہا معبود۔ اب درمیان میں ہے عبادت۔ کیا مطلب؟ کہ اگر عبادت کو ہی ہٹا دیا تو نہ عابد عابد رہے گا نہ معبود معبود رہے گا۔ نہیں پہنچا میرا مجمع؟ اگر ہم نے کیا سجدہ ہم ہوئے ساجد، اس کو کیا سجدہ وہ ہے مسجود۔ درمیان میں ہے سجدہ، اگر سجدے کو ہٹا لیا تو نہ ساجد ساجد رہا نہ مسجود مسجود رہا۔ ہم نے کی عبادت، ہم ہوئے عابد، اس کی عبادت کی وہ ہے معبود۔ درمیان میں ہے عبادت، اگر عبادت کو ہٹا لیا تو نہ عابد عابد رہا نہ معبود معبود رہا۔ اب اللہ کہہ رہا ہے میرا محمد نہ خالق نہ مخلوق، میرا محمد ہے خلق۔ کیا مطلب؟ کہ اگر محمد کو ہی ہٹا لیا تو نہ بندہ بندہ رہے گا نہ
مشکل کشائی نعرہ حیدری کہا درمیان میں ہے میرا محمد، محمد کو ہٹا لیا تو نہ بندگی بندگی رہے گی نہ الوہیت الوہیت رہے گی، درمیان کی شے ہے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ نے سب سے پہلے کس کے نور کو خلق کیا؟ کیا خلق کیا؟ میرے نبی نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ آج بھی مولوی پوچھ رہا ہے کہ کب سے نبی کا نور تھا؟ میں نے کہا جب سے تو نہ تھا۔ میرے نبی کا نور تھا جب سے تیرا باپ نہ تھا، تب بھی میرے نبی کا نور تھا۔ کہا کیا تھا؟ میں نے کہا چاند نہ تھا، میرے نبی کا نور تھا۔ چاندنی نہ تھی، میرے نبی کا نور تھا۔ سورج نہ تھا، میرے نبی کا نور تھا۔ روشنی نہ تھی، میرے نبی کا نور تھا۔ آسمان نہ تھا، میرے نبی کا نور تھا۔ بلندی نہ تھی، میرے نبی کا نور تھا۔ زمین نہ تھی، میرے نبی کا نور تھا۔ پستی نہ تھی، میرے نبی کا نور تھا۔ ہواؤں کی ٹھنڈک نہ تھی، میرے نبی کا نور تھا۔ پھولوں میں مہک نہ تھی، میرے نبی کا نور تھا۔ ستاروں میں چمک نہ تھی، میرے نبی کا نور تھا۔ ہیبت موسیٰ نہ تھی، میرے نبی کا نور تھا۔ علم آدم نہ تھا، میرے نبی کا نور تھا۔ نوح کا تقویٰ نہ تھا، میرے نبی کا نور تھا۔ ابراہیم کی خلت نہ تھی، میرے نبی کا نور تھا۔ عیسیٰ کی زہد نہ تھی، میرے نبی کا نور تھا۔ یوسف کا جمال نہ تھا، میرے نبی کا نور تھا۔ موسیٰ کا جلال نہ تھا، میرے نبی کا نور تھا۔ جنت نہ تھی، میرے نبی کا نور تھا۔ کوثر نہ تھا، میرے نبی کا نور تھا۔ سدرۃ المنتہا نہ تھا، میرے نبی کا نور تھا۔ عرش نہ تھا، میرے نبی کا نور تھا۔ فرش نہ تھا، میرے نبی کا نور تھا۔ کوثر نہ تھا، میرے نبی کا نور تھا۔ فرشتے نہ تھے، میرے نبی کا نور تھا۔ حوریں نہ تھی، میرے نبی کا نور تھا۔ غلمان نہ تھا، میرے نبی کا نور تھا۔ مولوی گھبرا کے کہنے لگا پھر کیا تھا؟ میں نے کہا جب لفظ تھا خود نہ تھا۔ اللہ اکبر۔ جب لفظ تھا خود نہ تھا، میرے نبی کا نور تھا۔ ایک اللہ تھا مگر اسے کوئی پکارنے والا نہ تھا۔ ایک اللہ تھا مگر اس کو بھائی پکارا کب جاتا ہے؟ جب پکارنے والے موجود ہوں۔ وہ اکیلا ذات ہو تھا، کوئی پکارنے والا نہ تھا۔ اس نے اپنے نور سے نور مصطفیٰ کو پیدا کیا۔ جیسے ہی نور مصطفیٰ کو پیدا کیا، نور مصطفیٰ نے کیا سجدہ، یہ ساجد بن گئے، وہ مسجود ہو گیا۔ انہوں نے کی عبادت، یہ عابد ہو گئے، وہ معبود ہو گیا۔ ان پہ اللہ نے رحم کی، یہ مرحوم ہو گئے، وہ رحمان ہو گیا۔ ارے تم نہیں سمجھے، میرا نبی عمل کرتا گیا، اللہ کو نام ملتے گئے۔ بھائی اللہ کو نام میرے نبی نے دیا۔ میرے نبی نے کہا اے میرے مالک، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو قدیم ہے، تو قادر ہے۔ میں نے کہا پرور ہے میرے حبیب، اللہ کو نام کیوں دے رہے ہیں آپ؟ کہا تجھے نہیں معلوم، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کچھ نہیں ہوتا۔ میرے نبی نے کہا کہ میں کچھ نہ تھا، اللہ نے مجھے پیدا کر کے میرے اوپر احسان کیا، تو میں احسان کا بدلہ احسان سے چکاؤں گا۔ اے میرے خدا، تو نے مجھے پیدا کیا، میں تیرے نام پیدا کر دوں گا۔ دیکھیے ایسے ہی علی والوں پہ الزام ہے کہ علی والے نبی کو نہیں مانتے۔ آپ کی خاموشی ان لوگوں کی باتوں میں مہر تصدیق ثبت کر دے گی۔ ہاں آپ اتنا بولیے کہ ان کو پتا چلے کہ ہم علی علی اس لیے کرتے ہیں کہ ہم زمانے کو بتاتے ہیں کہ جس نبی کا علی ایسا، اس علی کا نبی کیسا ہوگا۔ سجدہ کیا میرے نبی نے شکر کا،
مگر سوال تو اٹھتا ہے نا خادم بھائی کہ سجدہ کس پہ کیا؟ اس لیے کہ سجدہ کرنے کے لیے کوئی شے وجود میں چاہیے، اور جب نور مصطفیٰ خلق ہوا تو کس پہ سجدہ کیا؟ اس لیے کہ زمین تھی نہیں، آسمان تھا نہیں، ہوا تھی نہیں، مٹی تھی نہیں، پانی تھا نہیں، دریا تھا نہیں، پہاڑ تھا نہیں، تو کس پہ سجدہ کیا؟ کہا نور نے نور پہ سجدہ کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نور نے نور پہ سجدہ کیا، اور جب نور نے نور پہ سجدہ کیا تو نور کی پیشانی سے نوری پسینے کے قطرات گرنے لگے۔ اللہ کی قدرت کو گوارا نہیں ہوا کہ میرے نبی کے پیشانی سے گرنے والے پسینے ویسٹ ہو جائے، تو کہا مالک کیا کرے گا؟ کہا میرے حبیب اپنے پسینوں کے قطروں کو گرنے دو، میں انہی قطروں سے کبھی آدم کو پیدا کروں گا، کبھی موسیٰ کو۔ میں انہی پسینوں کے قطروں سے کبھی آدم کو صفی اللہ بناؤں گا، کبھی عیسیٰ کو روح اللہ بناؤں گا، کبھی موسیٰ کو کلیم اللہ بناؤں گا، کبھی ابراہیم کو خلیل اللہ بناؤں گا، کبھی اسماعیل کو ذبیح اللہ بناؤں گا۔ آج جو مولوی کہتا ہے کہ ہم علی کے نام کے ساتھ، حسن کے نام کے ساتھ، حسین کے نام کے ساتھ، ائمہ طاہرین کے نام کے ساتھ علیہ السلام کیوں لگاتے ہیں؟ پہلے تو مجھے یہ بتا دے کہ تو آدم کے نام کے ساتھ، موسیٰ کے نام کے ساتھ، ابراہیم کے نام کے ساتھ علیہ السلام کیوں لگاتا ہے؟ کہ اس لیے مولانا کہ یہ سارے انبیاء محمد کے پسینے سے بنے۔ میں نے کہا ابو جہل کی اولاد اتنا بھی نہیں سمجھتا، ارے جو پسینے سے بنا وہ تو علیہ السلام جو خون مصطفیٰ۔ وہ حبیب کہہ رہا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ وَأَنَا وَعَلِيٌّ مِّن نُّورٍ وَاحِدٍ، میں اور علی ایک نور کے دو حصے ہیں۔ یہی تو سبب ہے کہ نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ رسول اللہ نے دروازہ بنایا، قدم اللہ نے چھت بھی بنا دیا، دیوار بھی بنا دی، بنیاد بھی بنا دی۔ میں نے کہا مولوی صاحب ابھی آپ کو صحیح سے لکھنؤ کی اردو نہیں سمجھ آئی ہے، آپ چلے ہیں عرب کی عربی سمجھنے، تو ایسا ہی ہوگا نا۔ نبی نے یہ تو نہیں کہا نا بیت العلم، میں علم کا گھر ہوں۔ اگر گھر کہتے تو سمجھ میں آتا، دیوار بھی ہوگی، چھت بھی ہوگا، کھڑکی بھی ہوگی۔ تمہیں کھڑکی بہت پسند ہے نا؟ تمہیں تو 1400 سال سے عادت ہے نا گھروں میں کھڑکیوں سے پھلانگتے ہو۔ نبی نے نہیں کہا کہ میں علم کا گھر ہوں، نبی نے کہا میں علم کا شہر ہوں۔ مولوی صاحب شہر کی دیوار نہیں ہوتی، شہر کا چھت نہیں ہوتا، شہر کی کھڑکی نہیں ہوتی، شہر کا فقط دروازہ ہوتا ہے، فقط دروازہ ہوتا ہے۔ اچھا ایک حدیث چیخ چیخ کے گلا پھاڑ پھاڑ کے مولوی پڑھتا ہے، کیا؟ نبی نے فرمایا، آقا نامدار نے فرمایا
مدینے کے تاجدار نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ علم حاصل کرنا ہو تو چین تک جاؤ. کہاں تک جاؤ؟ چائنا تک جاؤ. علم حاصل کرنا ہو چائنا میں. چائنا کے سب سے بڑے عالم کون؟ بروس لی، جیٹ لی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور مولوی جو عربی پڑھتا ہے اس کو یہ بھی نہیں معلوم نبی رسول عربی، کتاب عربی، قرآن عربی میں، نبی کی زبان عربی، اور عربی میں چے ہے نہیں. اللہ جانے آپ کہاں سن رہے ہیں. عربی میں حروف تہجی میں الف سے یا تک چے کا وجود نہیں. تو جب چے ہے نہیں تو نبی نے کب کہا چین تک جاؤ؟ پتا چلا نبی نے اصل میں نہیں کہا کہ چین تک جاؤ، نبی نے کہا سین تک جاؤ. نبی نے کیا کہا؟ سین تک جاؤ. بھائی سین میں کیا خاصیت ہے؟ تو سارے مسلمان، سارا عالم اسلام، تمام مسلمانوں کے فرقے اور ان کے علماء محدثین، تفسیر لکھنے والے اس بات پہ متفق ہیں کہ اللہ نے قرآن میں یاسین اب میرے نبی کو کہا ہے. اللہ نے اپنے حبیب کو کہا قرآن میں کیا؟ یاسین. یا ہے حرف ندا، جیسے یا خادم، یا نحال، یا رضوان. اللہ اپنے حبیب کو کہہ رہا یاسین، اے سین. بھائی نبی نے کہا اے سین. عجیب بات ہے، اگر میرا جیب پیسوں سے بھرا ہو، کوئی فقیر آئے بھیک مانگنے، تو میں اس کو خود نکال کے دوں گا یا کسی اور کے پاس بھیجوں گا؟ نبی ہے خود علم کا شہر. تو نبی کو کہنا چاہیے علم حاصل کرنا ہے تو مجھ تک آؤ. یہ کیوں کہیں گے چائنا تک جاؤ؟ بھائی نبی نے کہا میں سین ہوں، علم حاصل کرنا ہو تو سین تک جاؤ، یعنی مجھ تک آؤ. مسلمان پھنس گیا. اگر نبی تک جانا ہے تو نبی کا دروازہ علی ہے. جس کے کلیجے میں جتنی طاقت ہے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے میرے حبیب تو سین ہے. اچھا مسلمان امام بارگاہوں میں جانا پسند نہیں کرتا، عاشور خانوں میں جانا اس کو نہیں پسند، فرش عزا پہ اس کو آنا نہیں پسند. وجہ بھی ہے نا، اللہ نے کہا میرے حبیب ہم نے آپ سے نجاست کو دور کر دیا. اے اہل بیت ہم نے آپ سے نجاست کو دور کر دیا. خدا ہے خدائے پاک، رسول ہے رسول پاک، نبی ہے نبی پاک، اہل بیت ہے اہل بیت پاک، پنجتن ہے پنجتن پاک. تو پاک لوگوں کی محفل میں پاک لوگ آئیں گے نا، وہ تو نہیں آئیں گے جن کی ماں نے ناپاکی میں پیدا کیا ہو. بھائی بعد میں کوئی غصہ نہ ہو، حدیث رسول ہے اور صحیح کتاب میں ہے کہ نبی نے فرمایا علی کا دشمن 3 حالتوں سے خالی نہیں ہو سکتا. یا تو ولد الزنا ہوگا، یا تو منافق ہوگا، یا تو اس کی ماں ناپاک ہوگی، وہ پیدا ہوا ہوگا.
نظریہ تک نے لکھ دیا. ہاں کوئی مجھ پہ اعتراض نہ کرے کیا پڑھ رہے ہیں. ابے وہی پڑھ رہے ہیں جو پڑھ کر آیا ہوں. اچھا مولوی صاحب مسجد جاتے ہیں کتنے ٹائم؟ 5 ٹائم. اچھا جب مسجد جاتے ہیں نا, ہم سب جاتے ہیں, تم سب جاتے ہو, جانا بھی چاہیے. مولا علی فرماتے ہیں مجھے اپنے گھر میں بیٹھنے سے اچھا مسجد میں بیٹھنا لگتا ہے, اس لیے کہ گھر میں بیٹھنے سے میرا نفس خوش ہوتا ہے اور مسجد میں بیٹھنے سے میرا رب خوش ہوتا ہے. ہر مسلمان جاتا ہے نا 5 وقت مسجد میں. اچھا مسجد میں انٹری کی ایک دعا ہے. مسجد میں انٹری کی ہر جگہ کی کچھ نہ کچھ شرط ہے. مسجد میں انٹری کی بھی شرط ہے, جس طرح فرش اعضاء میں انٹری کی بھی شرط ہے. باپ ایک ہو ماں نیک ہو. اسی طرح بس اپنی تقریر تمام کر رہا ہوں, تمہاری خاموشی کو سلام. میں ممبر پہ بیٹھ کے اتنی جگہوں سے سفر کر کے میں نے کلیجہ رکھ دیا, تمہارے حلق سے علی علی نہیں نکل رہا ہے. ہر مسلمان 5 وقت مسجد میں جاتا ہے. مسجد میں داخلے کی ایک دعا ہے, دخول کی دعا ہے, مسجد میں انٹری کی دعا ہے. اور آپ دیکھیے گا اکثر مسجد کے دیواروں پہ دروازوں پہ وہ دعا لکھی ہوتی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا. اگر نئی بات ہو تو میری ماں کے حق میں دعا کر دیجئے گا. میں علی کی فضیلت کو ثابت کرنے کا کتابوں سے نہیں, قرآن کافی ہے. تم بھی کہتے ہو نا کتاب کافی, ہم بھی کہتے کتاب کافی ہے علی کی عظمت ثابت کرنے کے لیے. ہر مسلمان مسجد میں داخل ہوتا ہے, 5 وقت دعا پڑھتا ہے. کیا ہے دعا؟ مسجد کے دروازوں پہ لکھا ملے گا. کیا دعا ہے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. کیا دعا ہے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اے اللہ, میری طرف دیکھنا نوجوانوں, میری طرف یہاں آنا. کیا دعا کرتا ہے نمازی 5 وقت مسجد میں داخل ہوتے وقت؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اے اللہ ہمارے لیے اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دے. دیکھوں گا کون خاموش رہے گا. اے اللہ ہمارے لیے اپنی رحمت کے دروازے کو کھول دے. برکت کے دروازے کو نہیں, خیریت کے دروازے کو نہیں, سجدوں کے دروازے کو نہیں, توبہ کے دروازوں کے نہیں, کرم کے دروازوں کو نہیں, برکت کے دروازوں کو نہیں, رحمت کے دروازوں کو کھول دے. تو مسلمان چاہتا ہے کہ رحمت کا دروازہ کھل جائے, تو دروازہ سمجھنے سے پہلے یہ تو سمجھ لے اللہ کی رحمت کون ہے. آخری آدمی تک اللہ قرآن میں فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اے محمد آپ میری رحمت ہے, محمد کا دروازہ علی ہے. ہر مسلمان دعا کر رہا ہے اے اللہ ہمارے لیے اپنے رحمت کے دروازے کو کھول دے. کس سال سے پڑھ رہے ہیں جناب؟ یہ بھی تو سمجھ, دروازے تک جانا چاہتا, یہ بھی تو سمجھ رحمت کون ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. کوئی مسلمان دعا نہیں کرتا رحمت کی دیواروں کو کھول دے, چھت کو کھول دے تاکہ اوپر سے ٹپک جائیں, رحمت کے دروازے کو کھول دے. اللہ اکبر. کہاں تک چھپائے گا علی کی عظمت. جالی سے دشمنی رکھ کر مسجد میں اللہ مسجد کے دیواروں پہ, مسجد کے دروازوں پر ایسے نہیں تو ایسے علی علی لکھوا دے گا. ناک سیدھی نہیں پکڑو گے, اللہ گھما کے پکڑوانا جانتا ہے. مسجد
مسجد میں جاتا ہے مولوی اور دعا کرتا ہے اللہ ہمارے لیے علی کا دروازہ کھول دے. اللہ اکبر. انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. میں علم کا شہر ہوں، علی دروازہ ہے. اللہ اکبر. اگر شہر تک پہنچنا ہے تو دروازے تک آؤ. بس میں اپنی تقریر سمیٹ رہا ہوں. ایک بار مولا علی بیٹھے تھے صحابہ کے مجمع میں، کچھ منافقین بھی بیٹھے تھے. اچھا وہ منافقی کیا جو علی کی عظمت سن کر جل نہ جائے؟ ہمیں تو اس لیے بھی علی علی کرنے میں مزہ آتا ہے نا. ہمیں دشمنوں کو دوستوں کو ہنسانے میں بھی مزہ آتا ہے، دشمنوں کو جلانے میں بھی مزہ آتا ہے. مولا علی بیٹھے ہیں. علی نے ایک مرتبہ مسکرا کر کہا کہ جو نبی کے پاس ایک بار جاتا ہے وہ میرے پاس 2 بار آتا ہے. یہاں تک کہ جبریل بھی اگر نبی کے پاس ایک بار جاتے ہیں تو میرے پاس ایک بار 2 بار آتے ہیں. منافق پریشان ہو گیا، نبی کے پاس آیا، آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ دیکھیے علی نے کتنا بڑا جرأت آمیز جملہ کہا. کیا کہا علی نے؟ کہا علی کہہ رہے ہیں جو آپ کے پاس ایک بار آتا ہے علی کے پاس 2 بار آتا ہے. جبریل آپ کے پاس ایک بار آتے ہیں، علی کے پاس 2 بار آتے ہیں. نبی نے مسکرا کر کہا علی نے ہے، پوچھ مجھ سے رہے ہو، جاؤ علی کو بلاؤ. مولا علی کو بلایا گیا. نبی کے سامنے علی آئے. کہا لبیک یا رسول اللہ، اے میرے آقا میں حاضر ہوں. کیا بات ہے؟ کہا یہ لوگ تمہاری شکایت لائے ہیں. کہا کیسی شکایت؟ کہا یہ کہتے ہیں کہ تم نے کہا ہے جو میرے پاس ایک بار آتا ہے تمہارے پاس 2 بار آتا ہے. جبریل میرے پاس ایک بار آتے ہیں، تمہارے پاس 2 بار آتے ہیں. ایک مرتبہ علی نے مسکرا کر کہا یا رسول اللہ میں نے بعد میں کہا ہے، پہلے آپ نے کہا ہے. کہا یا علی وہ کیسے؟ کہا نبی آپ نے تو کہا آپ شہر میں دروازہ. انصاف سے بتائیے جو ایک بار آئے گا دروازے سے وہ جائے گا بھی دروازہ. جو شہر میں آئے گا دروازے سے وہ لوٹ کے جائے گا بھی دروازے سے. تو یا آقا آپ کے پاس جو ایک بار آئے گا میرے پاس 2 بار آنا ہوگا. آئے گا بھی تو میری اجازت سے اور جائے گا بھی تو میری اجازت سے. یہی وجہ ہے کہ نبی کے بعد اللہ نے سب سے نبی کے پردہ فرما جانے کے بعد منافقوں نے سب سے پہلے اسی دروازے پہ حملہ کیا. سب سے پہلے اسی دروازے پہ حملہ کیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں، انصاف سے بتاؤ کہ علی نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ علی نے تمہارا کیا لوٹ لیا تھا؟ کیوں اتنی دشمنی کی علی سے؟ علی کو تو چھوڑ دو، نبی نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ نبی نے کیا مانگا مسلمانوں تم سے؟ کبھی کچھ مانگا؟ نبی نے امت کو صرف دیا ہے. تم 360 خداؤں کی پرستش کرتے تھے، تمہیں توحید دیا، تمہیں نمازیں دی، تمہیں روزہ دیا، حج دیا، زکوٰۃ دیا، عبادت دی، قبلہ دیا، کعبہ دیا، زندگی جینے کا سلیقہ دیا، انسانیت کی بقا کا ذریعہ دیا. نبی نے سب کچھ دیا ہے امت کو. صرف ایک چیز مانگی میرے نبی نے، کیا؟ اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. مجھے میرے اہل بیت کی محبت دے دو، میرے علی کی محبت دے دو، میرے فاطمہ کی محبت دے دو، مجھے میرے حسن و حسین کی محبت دے دو. کیا محبت دی مسلمانوں تم نے؟ یہی کہ محبت کے بجائے تیر چلائے. اس گلے پہ چھری چلانے سے پہلے سوچا نہیں کہ نبی اس گلے کو چومتے تھے. پتہ ہے جب شام غریبہ آئی نا
تو امام حسین جس گھوڑے پر بیٹھ کر آئے تھے مسلمانوں، وہ گھوڑا تمہارے رسول اللہ کا تھا۔ اس گھوڑے پہ نبی سواری کرتے تھے۔ جب کچھ سپاہی نیزہ لے کر بڑھے کہ اس گھوڑے کو بھی قتل کر دیں، تو یزید کے لشکر کا کمانڈر کہنے لگا، پیسرے ساتھ کہنے لگا، نہیں خبردار، اس گھوڑے کو نقصان نہ پہنچانا، اس گھوڑے کو تکلیف نہ پہنچانا۔ یزیدیوں نے کہا کیوں نہیں پہنچائیں؟ کہا اس لیے کہ اس گھوڑے پہ رسول اللہ بیٹھتے تھے۔ میں کہوں گا پیسرے ساتھ، تجھے وہ گھوڑا یاد رہا جس پہ نبی سوار ہوتے تھے؟ تجھے وہ حسین نہیں یاد رہا جو نبی کے دوش پہ سوار ہوتا تھا؟ مسلمانوں کیا منہ دکھاؤ گے اپنے نبی کو قیامت میں؟ آج محرم آتا ہے، مسلمان ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکبادی دیتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کس بات کی مبارکبادی؟ نبی کا گھر لٹ گیا، اس کی مبارکبادی؟ نبی کے بچوں کے گلوں پہ چھری چل گئی، اس کی مبارکبادی؟ نبی کے بچوں کے گلے پہ تیر چلا، اس کی مبارکبادی؟ ارے نبی جس حسین کا جسم چومتے تھے اس کے جسم پہ 22,000 گھوڑے دوڑائے گئے، اس کی مبارکبادی؟ کیا منہ لے کے جاؤ گے رسول اللہ کے پاس جب رسول اللہ پوچھیں گے میرے اہل بیت سے کیا سلوک کیا؟ کیا انصاف سے بتاؤ، کیا حسین کے گلے پہ چھری چل رہا تھا تو کیا نبی خوش ہو رہے تھے؟ کبھی سوچا کہ نبی کے دل پر کیا گزر رہی ہے؟ صاحب سر الشہادتین لکھتے ہیں، شاہ محدث دہلوی رحمت اللہ، کہ امام حسین جب بچے تھے، بچپنے کا عالم تھا، 3-4 دن کے تھے مولا، تو رسول اللہ نے اپنے گود میں لیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ جس طرح بچے ذرا پیر ویر کچھ چلاتے ہیں، شرارت کرتے ہیں، تو امام حسین بھی نبی کے گود میں تھے۔ تو ایک مرتبہ حضرت ام سلمہ ام المومنین ایک مرتبہ امام حسین کے تلووں پہ، جس طرح پیار سے آپ نے دیکھا ہوگا نا عورتیں کبھی بچوں کے پیروں میں ٹھمکا لگاتی ہیں، لگا کے کہتی ہے بڑا شرارتی بچہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ام المومنین ام سلمہ نے امام حسین کے تلووں میں ایک ٹھمکا لگایا اور لگا کر کہا حسین بڑی شرارت کرتے ہو نانا کے گود میں۔ حضرت شاہ محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ نبی کا جمال نما چہرہ جلال میں تبدیل ہو گیا، نبی کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ ام سلمہ نبی کے قدموں میں گر کے کہنے لگی یا رسول اللہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ رسول اللہ نے فرمایا ام سلمہ تم نے مجھ پر ظلم کیا۔ کہا یا رسول اللہ میں نے کیا ظلم کیا؟ کہا تم نے حسین کو ٹھمکا کیوں لگایا؟ ام سلمہ کہتی ہے میں نے تو محبت میں ٹھمکا لگایا۔ نبی نے کہا مجھے یہ بھی گوارا نہیں کہ محبت سے بھی کوئی حسین کو ٹھمکا لگا کر بھی اذیت پہنچائے۔ مسلمانوں انصاف سے بتاؤ، جس نبی کو حسین کا ٹھمکا برداشت نہیں ہوا، جب حسین کے گلے پہ خنجر، سینے میں تیر، کبھی سوچا نبی کا کیا عالم ہوا ہوگا؟ جب نبی نے واقعہ کربلا سنایا نا تو حضرت ام سلمہ ام المومنین اور ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں اسے روایت کیا کہ حضرت ام سلمہ کہنے لگی یا رسول اللہ، اے میرے آقا، جب سن 61 ہجری کو عاشور کے دن میرے حسین کو بھوکا پیاسا قتل کیا جائے گا تو کیا میں زندہ رہوں گی؟ رسول اللہ نے فرمایا اے ام سلمہ تم زندہ تو ہوگی مگر تم کربلا میں نہیں مدینے میں ہوگی۔ ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ مجھے پتا کیسے چلے گا حسین قتل کر دیے گئے؟ ایک مرتبہ نبی نے ایک مٹی اٹھائی، ایک شیشی میں ڈالی، ام سلمہ کو دیا، کہا ام سلمہ یہ اسی کربلا کی مٹی ہے جہاں میرا حسین، جب یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے، سرخ ہو جائے تو سمجھ جانا میرا حسین مار ڈالا گیا۔ ام سلمہ لکھتی ہے 61 ہجری عاشور کا دن آیا، میں سوئی ہوئی تھی، میں نے دیکھا خواب میں رسول اللہ تشریف لائے ہیں، کیا حال ہے؟ کہا سر پہ امامہ نائی، جسم کا گریبان چاک ہے، خون کرتے سے بھرا، کرتا لہو سے بھرا ہوا، نبی کے بال گرد و غبار سے بھرے ہوئے، نبی زاروں
نبی نے فرمایا ام سلمہ کیا تجھے نہیں معلوم میرا حسین دشت نینوا میں ذبح کیا جا رہا ہے؟ ام سلمہ کہتی ہیں میں جیسے ہی نیند سے بیدار ہوئی میں نے وہ شیشی نکالا، کیا دیکھا؟ زمین کربلا کی مٹی خون سے بھر چکی ہے۔ ہاں زادارو، کیا اب بھی تمہیں احساس نہیں ہوا، پتہ نہیں چلا کہ حسین کے غم میں رونا یہ سنت رسول اللہ ہے؟ تمہارے نبی روتے ہیں حسین کے غم میں۔ ہاں مسلمانوں، پتہ ہے حسین کی ایک 4 سال کی بچی تھی۔ کبھی تم نے دیکھا 4 سال کی بچی کو؟ 4 سال کی بچی کو اپنے باپ سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ جب کسی بچی کا باپ گھر سے باہر جاتا ہے تو بچی اپنے باپ کے گلے سے لپٹ کے کہتی ہے بابا بابا کب واپس آؤ گے بابا؟ ہاں عزیزو، حسین کی بھی ایک 4 سال کی بچی تھی۔ پتہ ہے جب عصر عاشور حسین نکلنے لگے خیمے سے، گھوڑے پہ سوار ہوئے، ایک مرتبہ حسین نے کہا اے میرے نانا کے گھوڑے مجھے مقتل کی طرف لے چل۔ گھوڑا آگے نہیں بڑھا۔ حسین نے دوسری مرتبہ کہا اے میرے نانا کے گھوڑے مجھے میدان کی طرف لے چل۔ گھوڑا آگے نہیں بڑھا۔ ایک مرتبہ حسین کہنے لگے اے میرے نانا کے گھوڑے آج جب سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تو بھی ساتھ چھوڑے گا۔ ارے گھوڑے نے سر ہلایا، پیروں کی طرف دکھایا، پتہ ہے حسین نے کیا دیکھا؟ اب جو حسین نے جھک کر دیکھا، کیا دیکھا؟ ارے 4 سال کی سکینہ۔ 4 سال کی سکینہ گھوڑے سے لپٹ کر کہہ رہی تھی اے میرے نانا کے گھوڑے میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا۔ جو بھی مقتل میں گیا واپس نہیں آیا۔ چچا عباس گئے واپس نہیں آئے، بھیا اکبر گئے واپس نہیں آئے۔ اے ذوالجلال میرا بابا بوڑھا ہو چکا ہے، میرا بابا 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، میرے بابا نے صبح سے 71 لاشیں اٹھائے، میرا بابا تھک چکا ہے۔ حاضی تو جن کی آنکھوں میں آنسو نہیں ہے نا وہ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اللہ جانے تم نے کون سا گناہ کبیرہ انجام دیا کہ اللہ تمہارے آنکھوں میں غم حسین کے آنسو نہیں دے رہا۔ یہ گناہ کبیرہ کا نتیجہ ہے، آنکھوں میں غم حسین کے آنسو نہیں آتے گناہگاروں کے۔ جن کی خطائیں بخش دی جاتی ہے وہی حسین کے غم میں روتے ہیں۔ حاضیدو حسین ایک مرتبہ گھوڑے سے اترے، سکینہ کو گلے سے لگایا، کہا سکینہ مجھے مقتل میں جانے کیوں نہیں دیتی؟ ایک مرتبہ سکینہ کہتی ہے بابا مجھے آپ کے سینے پہ سونے کی عادت ہے، بابا اتنا بتا دو آپ چلے جائیے گا سکینہ کہاں سوئے گی؟ کہا میری لاڈلی نانا سے کیا ہوا وعدہ نبھانا ہے۔ ایک مرتبہ سکینہ نے کیا کہا پتہ ہے؟ سکینہ نے کہا بابا میں آپ کا راستہ نہیں روکوں گی بابا، ایک میری خواہش ہے۔ کہا سکینہ کیسی خواہش؟ کہا بابا ایک آخری مرتبہ اپنے سینے پہ سلا دو۔ پتہ ہے حسین نے کیا کیا؟ سینے پہ سلانے سے پہلے حسین زمین سے کانٹا چننے لگے۔ کسی نے پوچھا مولا زمینوں سے کانٹا کیوں چن رہے ہیں؟ کہا میرے بعد میری سکینہ انہی راستوں سے گزرے گی۔ حسین زمین کربلا میں لیٹ گئے، سکینہ ہاں جی تو بس میں نے تمام کر دیا۔ شام غریبہ آیا، بچی نے باپ کا کٹا سر دیکھا، آواز دی بابا۔ ہاں کسی نے سکینہ کو دلاسا نہیں دیا، اس یتیمہ کے پاس شمر بڑھا، سکینہ کے بال پکڑے، چہرے پہ تماچا، اتنا تماچا مارا رخسار پھٹ گئے، بالیاں نوچ لی گئی۔ سکینہ نے فرات کا رخ کیا، او چچا
شام غریبا جل گئے خیمے، اللہ نے مجھے نہیں پتا کہاں سے پانی آیا، ایک پیالہ پانی کا لے کر زینب سکینہ کے پاس گئی، جا کے کہنے لگی میری لاڈلی تو بڑی پیاسی ہے، لے پانی پی لے۔ سکینہ نے کہا پھوپھی اماں مجھ سے زیادہ تو آپ پیاسی ہے۔ شہزادی نے کہا سکینہ یہ ہمارے محمد کا رواج ہے، پہلے ہم پانی نہیں پیتے، بچوں کو پانی پلاتے۔ کہا لائیے پھوپھی اماں، پانی کا کوزہ لیا، خیمے سے نکلی، مقتل کی طرف دوڑی۔ زینب نے آواز دی سکینہ کہاں جا رہی ہے؟ کہا پھوپھی اماں قیامت ہو گئی۔ کہا پھوپھی اماں آپ نے تو کہا پہلے بچوں کو پانی پلاتے ہیں، ارے میرا 6 مہینے کا اصغر میرا بھیا